ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے بھی ہیں اور بہت کچھ دیکھتے اور کرتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم بہت کچھ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر ہم یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے دین کی بہت ساری باتیں بھی سننے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ گو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے، بہت بڑی اکثریت جن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ مسلمان بھی ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں وہ بالکل کچھ نہیں جانتے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بہت بڑی اکثریت اس معاشرے میں ایسے لوگوں کی ہے جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ان پڑھ لوگ بھی ہیں، کہ جن کو قرآن مجید کی شاید ایک آیت کا بھی کوئی علم نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی وہ واقف نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ہے، مثلا یہ ہم درس کا کام کر رہے ہیں تو جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو ہیں، اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں کہ جو دین کی سرگرمیوں سے ان کا تعلق ہے اور دین کی بات کو سنتے سناتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سارا جو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ اور علم ہے، وہ دو باتیں تو کلیئر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، جن کو بہرحال جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الفنا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ مطلب اس کی جو زندگی ہمیں حاصل ہے، اس کا فنا ہو جانا بھی ہمارے سامنے ہے۔ کوئی انسان موت سے انکار نہیں کر سکتا، اور موت فنا ہے، بندہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب دنیا کی چیزیں بھی، یہ پچھلی تاریخ ہم دیکھیں، بڑی بڑی قومیں اٹھتی ہیں، تہذیبیں اٹھتی ہیں، تمدن بنتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور بڑے بڑے وہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ خود بھی فنا ہو جاتے ہیں، ان کی فتوحات بھی فنا ہو جاتی ہیں، ان کی بنائی ہوئی بڑی بڑی تہذیبیں بھی فنا ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے کام ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے سامنے یہ بات کلیئر ہے کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب بتاتا ہے کہ صرف یہاں جو انسان پیدا ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ خود اس دنیا نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ ایک وقت آنا ہے، ایک اجل ہم نے مقرر کی ہوئی ہے، تو اس وقت اس سارے نظام نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو ایک تو پھر یہ بہت کچھ ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہماری زندگی بھی بڑی چیز ہے، یہ سب کچھ بڑی چیز ہے، ہم بھی بڑی چیز ہیں، ہم اپنے آپ کو بلکہ بہت زیادہ بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم ہیں یہ فنا ہے، یہ دار الفنا ہے۔ ایک دوسری بات جس کی طرف ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارے آقا، ہمارے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف توجہ دلاتے ہیں بار بار، وہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ فنا بھی ہے، یہ دار الفنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی سمجھیں کہ یہ دار البلا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے کہ یہ دار البلا ہے اور دار الامتحان ہے، یہ تو آزمائش ہے، یہ سب کچھ آزمائش ہے، یہ زندگی بھی آزمائش ہے،
یہ وسائل بھی آزمائش ہیں، یہ رشتے بھی آزمائش ہیں، یہ مطلب جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی سارا ایک دوسرے کی آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں بڑی زینت رکھی ہے، لیکن وہ ساری زینت آزمائش ہے۔ تو یہ دار الفنا بھی ہے اور دار البلا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بالکل ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے اس دنیا کے ساتھ۔ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بالکل منسلک ہے، اور وہ آخرت ہے۔ یعنی اس دنیا کے ساتھ بالکل وہ اس طرح ہے جس طرح آج جو ہے وہ کل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھتے رہو کہ تم کل کے لیے کیا سامان کر رہے ہو۔ مطلب اس دنیا کا اور آخرت کا آپس میں تعلق آج اور کل کا ہے، اور آج کے ساتھ تو کل بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جو مطلب کل ہے جس کا نام آخرت ہے، وہ کیا ہے؟ اگر یہ دنیا دار الفنا ہے اور دار البلا ہے، تو وہ دنیا کیا ہے؟ واللہ عقل کو استعمال کر لیں، مطالعے کو استعمال کر لیں، انسانی تاریخ کو دیکھ لیں، اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء کو دیکھ لیں، انبیاء کے کام کو دیکھ لیں، اوپر سے نازل ہونے والے علم وحی کو دیکھ لیں، اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ جو آخرت ہے وہ دار البقا ہے اور دار الجزا ہے۔ کہ ایک تو وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، اور دوسرا وہ اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پر دار الجزا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اپنا ذہن اور سوچ بنانی چاہیے اور اپنا عمل بنانا چاہیے۔